السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، آج کی اس نشست میں ایک نہایت ہی اہم گفتگو لے کر کے حاضر ہیں۔ دراصل اہل سنت و جماعت کا یہ متفقہ نظریہ ہے، ساری دنیا شرق تا غرب تمام دنیا کے اہل سنت و جماعت کے علماء، صوفیاء، محدثین، متکلمین، فقہاء، مفسرین، تمام کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ معصوم صرف اور صرف انبیاء کرام کی ذات گرامی ہے۔ انبیاء گناہوں سے معصوم ہیں، انبیاء کے علاوہ کی جو جماعتیں ہیں وہ معصوم نہیں ہیں، ان سے خطا ہونا ممکن ہے۔ اسی بنیاد پر عقیدے کی ایک نہایت ہی معتبر کتاب ہے تکمیل الایمان، جس کے مصنف حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری گفتگو اپنی کتاب تکمیل الایمان میں تحریر فرمائی ہے۔ اس حوالے سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں والمجتہد قد یخطی و یصیب، کہ مذہب مختار اہل سنت و جماعت کا یہی ہے کہ مجتہد کبھی خطا کرتا ہے اور کبھی صواب پہ ہوتا ہے، یعنی وہ لوگ جو مقام اجتہاد مطلق پہ فائز ہیں، اور ہم اور آپ اچھی طریقے سے جانتے ہیں کہ مقام اجتہاد مطلق پہ جن کے مذاہب اس وقت دنیا میں رائج ہے وہ 4 لوگ ہیں: امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ یہ وہ 4 لوگ ہیں جن کا مذہب دنیا میں رائج ہے، یہ مقام اجتہاد مطلق پر فائز ہے، یعنی مجتہد مطلق ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے علماء ائمہ ہوئے جو بڑی شان رکھتے تھے، علمی کمال رکھتے تھے، اجتہاد کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے، لیکن اہل سنت و جماعت کے لوگ انہیں مجتہد مطلق کے مقام پر شمار نہیں کرتے۔ مجتہد مطلق جن کا مذہب دنیا میں رائج ہوا وہ صرف 4 کو مانتے ہیں، اس کے علاوہ کو مجتہد فی المسائل، مجتہد فی المذہب، مجتہد فی التخریج، مختلف القاب و آداب سے یاد کرتے ہیں۔ ان مجتہدین کے تعلق سے اہل سنت و جماعت کا نظریہ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ یہ لکھتے ہیں کہ والمجتہد، یعنی مجتہدین جو مقام اجتہاد مطلق پر فائز ہیں، ان کے تعلق سے لکھتے ہیں کہ قد یخطی و یصیب، وہ کبھی خطا پر ہوتے ہیں اپنے اجتہاد میں اور کبھی صواب پر بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے خطا کی وجہ سے وہ خطا کار نہیں ہیں، وہ خطا میں معذور ہیں، بلکہ ماجور ہیں، اجر و ثواب پاتے ہیں، کیونکہ کسی معاملے میں جو کچھ اس سے ممکن ہوتا ہے اسے مکمل طور پر کرنے کی وہ کوشش کرتا ہے۔ کون؟ مجتہد۔ ثواب عطا کرنا اللہ رب العزت کی قدرت میں ہے، یعنی ان کی کوششوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں ثواب عطا فرماتا ہے۔ پھر انہوں نے یہاں پہ صحیح بخاری کی ایک حدیث کوڈ کی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کے طور پہ صحیح بخاری کی انہوں نے ایک حدیث کوڈ کی ہے۔ حدیث کے الفاظ وہ اس طریقے سے نقل کرتے ہیں: ان اخطأت فلک حسنۃ، اگر تم سے کوئی خطا ہو جائے تو تمہارے لیے ایک نیکی ہے، وَإِنْ أَصَبْتَ فَلَكَ حَسَنَتَانِ، اور اگر تم درستگی کو پالو تو تمہارے لیے 2 نیکیاں ہیں۔ اس حیثیت سے حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سنت و جماعت کا نظریہ بیان کرتے ہیں کہ مجتہدین سے کبھی خطا بھی سرزد ہو جاتی ہے اور وہ صواب پر بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کے خطا کی بنیاد پہ ان کی گرفت نہیں ہوتی ہے، وہ خاطی نہیں ہوتے ہیں، بلکہ وہ معذور ہوتے ہیں، بلکہ ماجور ہوتے ہیں، انہیں ثواب ملتا ہے۔ خطا ہونے پہ 1 گنا ثواب اور درستگی تک پہنچنے کی بنیاد پر ڈبل ثواب ملتا ہے۔ تو مجتہدین کے تعلق سے تو یہ نظریہ اہل سنت و جماعت کا ہے کہ وہ خطا کے مرتکب ہو سکتے ہیں، امکان ہے ان سے غلطی کا ہو جانا۔ اور بعض نیچے چلے آئیے تو بہت سارے ایسے مسائل ہیں جس میں بہت سارے علماء سے اس طرح کی لغزشیں، اس طرح کے تسامح
اس طرح کی غفلتیں سرزد ہوئی ہیں۔ انہوں نے جان بوجھ کے ایسا نہیں کیا ہے، انہوں نے کوشش کی، محنت کی، زمانے کے حالات سے، تقاضے کے اعتبار سے شرح میں انہوں نے غور و فکر کیا اور غور و فکر کر کے ایک مسئلہ بیان کیا، لیکن نتیجہ جو نکلا وہ نتیجہ موافق شرع ہونے کے بجائے اس میں ان سے تسامح ہو گیا، لغزش ہو گئی، یا کسی اور وجہ سے ان سے خطا سرزد ہو گئی، تو اس کی بنیاد پر انہیں برا بھلا نہیں کہا جائے گا، انہیں خاطی اور غلط کار قرار نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہ اس میں معذور ہیں، اپنی حد تک انہوں نے کوشش کی، اس کوشش کا انہیں ثواب بھی ملے گا۔ یہاں سے ایک متفقہ طور پہ یہ نظریہ سامنے آتا ہے کہ معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، جو ہر طرح کی لغزش سے، ہر طرح کی غلطی سے پاک ہے۔ اس کے علاوہ مجتہد مطلق تک تو معصوم نہیں ہے، ان سے غلطی کا امکان ہے، لہٰذا کوئی آج کا عالم ہو، 50 سال پہلے کا عالم ہو، 100 سال پہلے کا عالم ہو، 200 400 500 سال پہلے کا عالم ہو، سب سے خطا کا امکان ہے، لہٰذا کسی کا قول و عمل حرف آخر نہیں ہے۔ حرف آخر صرف اور صرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول و عمل ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی یہی حرف آخر ہے، اس کے علاوہ کسی کا قول حرف آخر نہیں ہے۔ ہر ایک سے خطا کا امکان ہے، بلکہ بسا اوقات خطا بہت سارے لوگوں سے واقع ہوئی ہے، ہمیں اس کا اعتراف کرنا چاہیے، اور کسی بھی عالم کے کسی تحریر کو، کسی کتاب کو حرف آخر کا درجہ دے کر کے دنیا سے منوانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ یہ مقام کسی کتاب کو اگر حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی لا ریب کتاب قرآن مقدس کو حاصل ہے، اور کسی ذات کو اگر حاصل ہے تو وہ اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس کے علاوہ نہ کوئی کتاب حرف آخر ہے اور نہ کوئی ذات حرف آخر ہے، ہر ایک سے خطا کا امکان ہے۔ مجتہد مطلق کے تعلق سے اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے کہ ان سے کبھی خطا بھی سرزد ہوتی ہے، اور وہ ثواب پر یعنی درستگی پر بھی ہوتے ہیں۔ تو جو مجتہد مطلق نہیں ہے، بلکہ مجتہد فی المذہب بھی نہیں ہے، مجتہد فی المسائل بھی نہیں ہے، اگر ایسے سے ہم سے، آپ سے، کسی بھی بڑے عالم سے اگر کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو ممکن ہے، بلکہ بسا اوقات غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، لہٰذا کسی عالم کو حرف آخر کا درجہ، یا کسی عالم کی کسی تحریر کو، کسی کتاب کو حرف آخر کا درجہ نہیں دیا جا سکتا۔ یہ اہل سنت و جماعت کا نظریہ ہے۔ اس کے ہٹ کر کے جو دوسرا نظریہ قائم کیا جائے گا وہ اہل سنت و جماعت کے متفقہ عقائد و نظریات سے ہٹ کر کے ایک دوسرا نظریہ ہوگا، اس کا تعلق اہل سنت و جماعت سے نہیں ہوگا۔ اہل سنت و جماعت کا متفقہ نظریہ یہی ہے کہ حرف آخر مکمل درست، مکمل صحیح، جہاں شک کی گنجائش نہ ہو، جہاں کلام نہیں کیا جا سکتا، جہاں انگلی نہیں رکھی جا سکتی، جہاں قلم نہیں رکھا جا سکتا، وہ صرف قرآن مقدس ہے اور پیغمبر آخر الزماں سید المرسلین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی۔ اس کے علاوہ نہ کوئی کتاب حرف آخر ہے، نہ کسی کی ذات حرف آخر ہے۔ سب کا سرا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچایا جائے گا، قرآن مقدس تک پہنچایا جائے گا۔ جس کا سرا قرآن و سنت تک پہنچ جائے گا، جس کا سرا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ جائے گا، اس کو تسلیم کیا جائے گا، اور جس کا سرا نہیں پہنچے گا اور مجاز شریعت کے خلاف، مجاز قرآن کے خلاف، مجاز رسول کے خلاف اگر کوئی تحریر، کوئی عمل پایا جائے گا تو ظاہر سی بات ہے اہل سنت و جماعت کے متفقہ عقائد و نظریات کی بنیاد پر اسے تسلیم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اسے رد کیا جائے گا۔ تو یہ بنیادی طور پہ یہ عقیدہ ذہن نشی کر لے۔ تکمیل الایمان میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو باتیں بیان فرمائی، اس کی روشنی میں جو کھل کر کے باتیں سامنے آتی وہ یہ کہ تمام تر عیوب و نقائص سے پاک صرف انبیاء کی ذات ہے، معصوم صرف انبیاء کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں ہے، اور محفوظ ترین کتاب جسے اللہ رب العزت نے محفوظ ترین کتاب قرار دیا ہے وہ قرآن مقدس ہے۔ حرف آخر قرآن کو حاصل ہے، اور حرف آخر کا درجہ پیغمبر آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاصل ہے۔ اس کے باوجود یہ بات بھی ذہن نشی رہیں کہ کسی سے اگر کوئی خطا ہو جائے، کسی سے کوئی لغزش ہو جائے، کسی سے تسامح واقع ہو جائے، کسی سے غفلت کی بنیاد پر کچھ سے کچھ ثابت ہو جائے، تو ایسی بنیاد پر ہمیں یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی بھی عالم دین کے خلاف زبان کھولے، زبان دراز کرے، بے ادبی سے ان کا نام لے، ان کے شان میں برا بھلا کہیں، غلیظ الفاظ استعمال کریں، یا ان کے تعلق سے سماج میں نفرتیں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔
اہل سنت و جماعت کا بلکہ اسلام کا یہ متفقہ نظریہ ہے کہ ہر شخص جو صاحب ایمان ہے وہ لائق تکریم ہے، لائق تعظیم ہے۔ تو عام آدمی جو صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پر لائق تعظیم و تکریم ہو جاتا ہے، تو ایک وہ شخص جس نے اپنی زندگی علم دین کی خدمت کرتے ہوئے گزاری، جس کی زندگی شریعت کی پاسداری کے لیے گزری، جس کی زندگی اس لیے گزری تاکہ وہ پیغمبر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو لوگوں تک پہنچائے، اس سے اگر کسی باب میں کوئی خطا سرزد ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، کوئی تسامح ہو جائے، عین ممکن ہے ایسا ہونا، تو اس کے خلاف ہمیں کہاں سے یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم ان کی شان میں برا بھلا کہیں یا نازیبا کلمات استعمال کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ علماء کرام کے تعلق سے، صوفیاء کرام کے تعلق سے، محدثین، فقہا، مفسرین کے تعلق سے ہمارے قلوب میں حسن ظن پیدا فرمائے، ہر ایک کی عزت و تکریم کرنے اور ہر ایک کو اچھے القاب و آداب کے ساتھ یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ ہم تک جو دین پہنچا ہے انہی علماء، صوفیاء، فقہا، محدثین، مفسرین کے توسط سے ہم تک دین پہنچا ہے۔ اللہ رب العزت ان کے حسنات کو قبول فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ہمیں بھی دین و شریعت پر جو اہل سنت و جماعت کا متفقہ عقائد و نظریات، عملیات، اعتقادیات کا ہے اس پہ استحکام بخشے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین بجائے سید المرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔